अस्सलामु अलैकुम। तहज्जुद की नमाज और रमज़ान के महीने का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर आप किसी और महीने में भी तहज्जुद पढ़ते हैं और इसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो आपकी दुआ यकीनन कबूल होती है। इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस मौजूद हैं जिनमें ये बताया गया है कि रात का एक आखिरी वक्त होता है। उस वक्त अगर बंदा मोमिन अल्लाह ताला से कुछ मांगे तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर अता करता है, खाली हाथ वापस नहीं भेजता। अल्लाह ताला उसे वो चीज़ फ़ौरन अता कर देता है। और तहज्जुद तो बहुत लाडली इबादत है। रमज़ान में तहज्जुद और भी ज़्यादा लाडली हो जाती है, इसलिए सहरी से पहले तहज्जुद पढ़ने की पूरी कोशिश करें। इस रमज़ान में अल्लाह पाक आपकी हर दुआ पर कुन कह दे, आमीन कह दें। रमज़ान का एक एक सजदा बहुत कीमती होता है। ये मुबारक महीना हमारी दुआओं की कबूलियत के लिए आया है। जो लोग दिन रात दुआएं कर रहे हैं फिर भी उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, जो औलाद के लिए परेशान हैं, जो रिज़्क़ और बरकत के लिए परेशान हैं, तरक्की के लिए परेशान हैं, चाहे कोई भी परेशानी हो, उनके लिए रमज़ानुल मुबारक एक खूबसूरत तोहफ़ा है। इस रमज़ानुल मुबारक में तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर अपने लिए दुआ करें। अल्लाह पाक आपकी हर दुआ कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कीमती तोहफ़ा भेजा है। इस रमज़ान अपनी हर दुआ को कबूल करवा लो, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करवा लो, हर दर्द को सुख में बदल डालो। देखना चाहते हो मोजज़े कैसे होते हैं, दुआएं कैसे कबूल होती हैं, तकदीरें कैसे बदलती हैं, तो बस एक बार इस रमज़ान में तहज्जुद पढ़कर देखो और अल्लाह से खूब दुआएं करो। देखना इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी ज़िंदगी में भी मोजज़े करेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी में भी करिश्मे होंगे। देखना अल्लाह ताला तुम्हारे इन्हीं सब्र के आंसुओं को खुशी में बदल देंगे। तुम उसके लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो तुम्हारी झोली ना भर दे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। तहज्जुद मोहब्बत करने वालों की नमाज है और तहज्जुद में तो मोजज़े होते हैं। खामोशी के ख्वाब सच हो जाते हैं और टूटे हुए दिल बिल्कुल जुड़ जाते हैं। और ये सिर्फ नमाज, दुआ, तहज्जुद और अल्लाह की मोहब्बत ही कर सकती है। तहज्जुद की दुआएं तो इस कदर ख़ास होती हैं कि उन्हें सुनने के लिए बजाते खुद अल्लाह पहले आसमान की तरफ आ जाता है। इस पहर की गई गुफ्तगू तो अर्श तक रसाई पाती है। जान लो कि ख़ास मामूलात में नवाजिशें भी ख़ास हुआ करती हैं। जो अल्लाह को चुनता है फिर अल्लाह उसे चुन लेता है। वो इतना पाक है कि जिसे चुनता है उसे पाक कर देता है। इश्क वालों को अपनी राह में कुर्बान करने के लिए, मोहब्बत वालों को अपनी रज़ा में राज़ी रहने के लिए, सब्र वालों को अपनी राह में आजमाइश से गुज़र कर पाक होने के लिए चुनता है और फिर उन्हें तहज्जुद अता कर देता है। तुम्हें लगता है तुम्हारी कहानी यहाँ रुक गई है, मगर ऐसा नहीं है। अल्लाह तुम्हें अपना नसीब बदलने का मौका दे रहा है, खुद अपनी कहानी लिखने का मौका, क्योंकि वो कादिर है हर शय पर। इसलिए इस ताख़ीर को अपने लिए मौका समझो, दुआ का, और हाथ उठाओ और अपना नसीब बदल लो। तुम चाहे पाक रहो या गद्दार रहो, अल्लाह तो हमेशा से तुम्हारे इंतज़ार में है। तुम हमेशा से उसके लाडले हो, फिर चाहे दुनिया की नज़र में तुम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो। मुश्किल वक्त में कभी जो दिल तंग होने लगे तो मत घबराना, बस उसी रब्बे रहमान को हाले दिल कह देना। दिल की तंगी को आंसुओं में बहा देना, परेशानी और मुश्किल को दुआओं में ढाल देना। और जब तुम्हें ये सुकून कहीं मुयस्सर ना हो तो तहज्जुद की नमाज अदा कर लेना और अपने रब को हासिल कर लेना और अल्लाह से सिर्फ सब्र मांगना, क्योंकि आजमाइश में असल कामयाबी सब्र ही है और सब्र का सिला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। कभी कभी अल्लाह ऐसी ख्वाहिशात में हमारा दिल लगा देता है जिनका मिलना नसीब में नहीं लिखा होता। क्यों
کیونکہ جب نصیب میں نہیں تو خواہش بھی کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندوں کا شمار ہوتا ہے، جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے، تمہاری عبادتیں ہی تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں، اور ہر کوئی اس کا پیارا نہیں ہوتا۔ اس وقت تم اپنے لیے مانگتے مانگتے اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پر وہ تمہارا منتظر ہوتا ہے۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طوفان کے بعد کوسے قضا آتی ہے، وہی کوسے قضا تمہارے دل میں بھی اطمینان پیدا کر دے گی، تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ تمہاری تہجد کی دعائیں تمہیں اتنا حیران کر سکتی ہیں، تمہارے اللہ سے کیے گئے ہر کن کے گمان کو حقیقت بنا سکتی ہیں۔ جب تک اللہ تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نواز نہ دے، اس وقت تک صبر رکھو، کیونکہ اللہ سے لگائی گئی امیدیں کبھی رائگاں نہیں جاتی، اور اللہ جانتا ہے جب میرا بندہ تھک جاتا ہے تو وہ روتا ہے۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم روتے بھی دنیا والوں کی وجہ سے اور روتے بھی دنیا والوں کے آگے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہمیں کوئی بھی تکلیف ہو یا پریشانی ہو، ہم سب سے پہلے اللہ سے بات کریں، اللہ کے آگے آنسو بہائیں، کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نیک ہیں یا گناہ گار، نہ وہ ہمارے اعمال دیکھتا ہے نہ ہمارا معاصی، بس ہمارے سارے آنسوؤں کو سمیٹ لیتا ہے۔ ان نم آنکھوں سے جب ہم اس سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ عطا کر دیتا ہے، اور اگر اس کے روبرو ہو کر بھی کچھ بول نہ سکو تو خاموشی سے بیٹھے رہنا، کیونکہ صرف ایک اللہ کا در ہے جہاں سے دھتکار نہیں ملتی۔ سب چھوڑ دیتے ہیں پر اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ سورہ دہا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ تو کیوں سوچتے ہو کہ اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ تو تمہاری ہر اس تکلیف کو بھی جانتا ہے جو تم کسی سے نہیں کہتے۔ وہ کون کہتا ہے تو اندھیرے راستے معجزوں سے روشن ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، میں تمہارا گمان ہوں، تم مجھے جیسا سوچو گے ویسا ہی پاؤ گے، جہاں یاد کرو گے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تمہاری دعاؤں میں اگر نیت صاف اور پانے کی تڑپ ہو تو اللہ پاک تمہاری دعاؤں کو تمہارے حق میں بہتر کر کے ان دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ آزمائشیں بھی اللہ اپنے محبوب بندوں سے لیتا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب اس بات پر پختہ یقین ہوتا ہے اللہ کے منصوبے آپ کی خوابوں سے بہت خوبصورت ہیں، چاہے آپ کے خواب کتنے ہی رنگین کیوں نہ ہوں۔ دعا کے اصل معنی پکارنا ہے۔ اگر کسی انسان کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا کر دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ کو اس دنیا اور اس کے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا جائے پھر آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو پھر آپ کو کیا نعم البدل ملے گا؟ کیونکہ اللہ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ جب اس نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف یا خوشی اس کے اذن کے بغیر نہیں پہنچ سکتی تو اس کی طرف سے بھیجی گئی اس تکلیف کو آزمائش سمجھ کر صبر و شکر سے کام لو، نماز سے مدد لو، اس سے مدد مانگو، توکل میں ثابت قدم رہو تو کامیابی ہمیشہ ایمان والوں کو ہی ملتی ہے اور مل کر رہے گی۔ یہ اس کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے ایک برائی چھوڑیں، وہ 1000 نعمتوں کی اچھائی آپ کے ساتھ جوڑ دے گا۔ آپ بے یقینی چھوڑ دو، یقین تھام لو۔ اللہ اس یقین کو الیقین کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ وہ کبھی آپ کو نا امید اور اداس نہیں رہنے دے گا۔ اللہ کے لیے چھوڑنا سیکھیں، وہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑنا سکھا دے گا۔ اور پھر جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ کسی گناہ گار کی میلی چادر کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو اس چادر پر گرے ہوئے ندامت کے آنسوؤں کو،
وہ ہر معاملے میں اپنے بندے کی بخشش کرتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ تم سے تمہاری سب سے زیادہ چیز لے لیتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس چیز کا دور ہو جانا تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا، اور ایسا اللہ انہی کے ساتھ کرتا ہے جو اسے پیارے ہوتے ہیں۔ زندگی میں بہت سے دروازے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں بہت ناگوار لگتے ہیں، لیکن ان دروازوں کے کھلنے سے بہت سی خوشیاں ہماری زندگی میں قدم رکھتی ہیں، ایسی خوشیاں جو انسان کو سب غم بھلا دیتی ہیں، ایسی خوشیاں جو انسان کو پہلے سے زیادہ حسین بنا دیتی ہیں اور پہلے سے زیادہ نکھار دیتی ہیں۔ اس لیے صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ کبھی کوئی ایسا دروازہ نہیں کھولے گا جو آپ کے لیے بہترین نہ ہو۔ وہ بہترین کا مالک ہے اور بہترین سے نوازے گا۔ اللہ بہترین لکھنے والا ہے۔ جس دن تمہیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی نا، تمہاری ساری الجھنیں، پریشانیاں، فکر، غم ختم ہو جائیں گے، تم اسی کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ گے۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت ہی یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی، پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اور بے پناہ محبت۔